بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے عوام کا تو کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں۔ جو حکومت ہے اس کا بھی یہی حال ہے، اس نے کبھی عوام کا سوچا ہی نہیں۔ ترمیم کی بہت بات ہو رہی ہے لیکن اس میں کوئی ایک لفظ، کوئی ایک حرف، ایک جملہ، ایک قانون ایسا نہیں ہے جس میں عوام کی بھلائی کی کوئی بات ہو۔ کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا، اور یہ حکومت یہ امپریشن بھی نہیں دے رہی کہ ہاں جی یہ کچھ عوام کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو اب عوام کی پرواہ نہیں کہ ہم نے ان کو بھی کوئی جواب دینا ہے۔ اس طرح سے ترامیم ہو رہی ہیں، اس طرح سے قانون بن رہا ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ راتوں رات جناب اجلاس بلائے جا رہے ہیں کابینہ کے۔ شہباز شریف صاحب باہر بھی ہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ کبھی پتہ چلا جی صبح اجلاس بلایا گیا، نہیں رات کو ہی ہونا چاہیے، اتنی جلدی ہے، اتنی جلدی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے پیپلز پارٹی کا کمال، ہو کہ جی ڈٹ گئے ہیں، ایسے تو نہیں ترمیم پاس ہونے دی جائے گی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اب پاکستانی اتنے سادہ نہیں رہے، ان کو ان کی نورہ کشتی کا پتہ لگ گیا ہے۔ سٹیٹمنٹس ہی دیکھ لیجئے کہ پاور شیئرنگ فارمولا طے پا گیا ہے۔ ترمیم تو دوسری طرف رہ گئی، پاور شیئرنگ فارمولا پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان طے پا گیا ہے کہ پہلے کچھ پاور شیئرنگ صحیح طرح نہیں مل رہی تھی، اب مل جائے گی۔ ہر دفعہ یہ سنتے ہیں اربوں روپے کے فنڈز جاری ہو گئے، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ ٹرانسفر پوسٹنگ اس طرح ہو گئی۔ لاؤ جگلی ترمیم ہوتی ہی سودے بازی کے لیے ہے، اور پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اصل معاملہ آرٹیکل 243 کا ہے، باقی سب چیزیں اسی لیے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو فیس سیونگ دی جائے کہ دیکھیں ہم نے 18ویں ترمیم بچا لی، ہم نے فلاں چیز بچا لی، ہم یہ بھی نہیں مانے، یہ بھی نہیں مانے، یہ بھی نہیں مانے۔ اور جو اصل مدعا تھا وہ ایک ہی تھا، وہ مان گئے۔ لیکن صرف وہی نہیں، دو چیزیں اور مانی ہیں کہ ججز کی اب ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک جلیبی یہ رکھتی ہے جس کو مطیع اللہ جان صاحب نے کہا جی بلاول کی جلیبی، کہ ایک جج کو اٹھا کر کسی ملازم کی طرح، کسی چپڑاسی کی طرح اٹھا کر کسی اور جگہ پر ٹرانسفر جب کیا جائے گا تو جس جگہ سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے وہاں کا چیف جسٹس اور جس جگہ پر کیا جا رہا ہے وہاں کا چیف جسٹس، دونوں کو جوڈیشل کمیشن میں شامل کر دیا جائے گا اور پھر دونوں کے ووٹ کے ساتھ اس کو ٹرانسفر کر دیں گے۔ بس یہ ہو گیا ہے، اور کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ جوڈیشل کمیشن میں پہلی حکومت کے پاس میجورٹی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، ہے نا مزے، کمال ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہی چلتا رہے گا، اس میں عوام کہاں ہے؟ کہیں نہیں۔ اگر کوئی عوامی مسئلہ آتا ہے، کوئی شخص اٹھ کر حکومت کے خلاف کہیں چلا جاتا ہے تو کون اس کو انصاف دے گا؟ جج جس پر تلوار لٹک رہی ہوگی کہ نہ صرف یہ کہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا پھر اگلی عدالت میں نہیں بھیجا جائے گا۔ آئینی عدالت کا تو جناب ویسے ہی مان گئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ اب تو لگ رہا ہے کہ اس کے لیے صفائیاں بھی ہو رہی ہیں، بلڈنگ بھی خالی ہو رہی ہے۔ آئینی بینچ کا عوام سے کیا لینا دینا تھا جو اب آئینی عدالت کا ہوگا؟ کتنا فرق پڑ گیا کیسز پر؟ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، لیگل سسٹم ہے، اس میں کتنی بہتری آ گئی؟ 0/0۔ کیونکہ 80% کیسز جن عدالتوں میں ہوتے ہیں ان کا کہیں ذکر نہیں، کہیں کوئی بات نہیں، اور 20% ہیں اعلیٰ عدالتوں میں، اس میں بھی سپریم کورٹ میں شاید 2% ہوں گے لگ بھگ۔ تو وہاں پر ججز کی تعداد بڑھا لیں، آئینی بینچ بنا لیں، کیا بہتری آ گئی؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ حال ہے۔ یہ مدعا تھا پاور شیئرنگ کا کہ جس طرح اسپیکر اسمبلی کون ہے؟ نون لیگ کا، تو چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا، گورنر ہمارے، تنخواہیں سب مل کر بڑھائیں، مراد سب مل کر لیں۔ یہ ہے پاور شیئرنگ، طاقت۔ یہ جو پاکستان ہے نا جی، یہ ایک گائے کی طرح اس کا گوشت نوچنا ہے اور اس کے حصے کرنے ہیں۔ اب تھوڑا سا حصہ اور بڑھا دیں، یہ والا حصہ اور زیادہ دے دیں، یہ گوشت اچھا لگ رہا ہے، اس حصے کا گوشت ہمیں چاہیے، تھوڑا سا اور دے دیں، کم دیا تھا، تو یہی مراد بڑھانی ہے اور وہی ہوا ہے بس۔ باقی جناب سب دکھاوا تھا، سب 2 نمبری تھی، سب ایسے ہی آئیں بائیں شائیں تھی۔ ابھی تو یہ 27ویں کے بعد 28ویں آئے گی، کچھ رہ گیا ہے تو وہ اس میں ہو جائے گا، اور اس میں بھی یہ ہوگا یہی ریپیٹ کہ اتنا کچھ تھا جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا نا تھا کہ ہم نے دیکھے 26ویں ترمیم میں سے یہ نکلوا دیا، وہ نکلوا دیا، فلاں نکلوا دیا، سب کچھ نکلوا دیا، اور اب وہ 26ویں ہو گئی۔ ابھی اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ مولانا صاحب 27ویں میں بھی ساتھ آ جائیں کہ ہاں جو بری چیزیں تھیں وہ نکل گئی ہیں، اب جو ہیں تو ٹھیک ہے۔ نہ مولانا صاحب نے کبھی جیل جانا ہے، نہ مولانا صاحب نے کبھی کوئی اپوزیشن کا کردار اس طرح سے ادا کرنا ہے، کوئی اس طرح کے معاملات کرنے نہیں، تو وہ اپنی سیاست میں لگے رہیں گے۔ ہاں عوام کو دکھانے کے لیے جی پلڑا ہم تحریک انصاف کے ساتھ رکھ رہے ہیں، بس یہیں تک ہے۔ تو اللہ کرے کہ فضل الرحمان صاحب بھی کوئی احتجاجی سیاست میں پراپر نظر آئیں، لیکن ابھی تک اس کا امکان نہیں ہے۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں ڈیڈ لاک آیا اور ناکام ہو گئے۔ ہٹ درمی تھی، پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ ان کی نیت نہیں ہے، ایک آخری موقع تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب جب بھی پاکستان میں دہشت گردی ہوگی افغان طالبان کی طرف سے، TTP کی طرف سے، تو اس کا جواب دیا جائے گا، یہ طے ہو گیا ہے۔
تو ایک اور جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ایک خوفناک جنگ ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے طویل ہو سکتی ہے، کیونکہ اب ہر دہشت گردی کے واقعے کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور یہ کلیئر کر دیا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے. پیپلز پارٹی ججوں کی ٹرانسفر پہ بھی رضامند ہے، آئینی عدالت پہ بھی رضامند ہوگی، اور 243 تو ہے ہی جو پاک فوج کے حوالے سے ہے، اس میں تعیناتی کے بارے میں ہے، اس میں بھی چیزیں سامنے آ ہی جائیں گی، اور جیسی منظوری ہوگی بڑی تیزی سے ہوگی اور اس میں سب چیزیں فائنل ہو جائیں گی. ایڈوکیٹ فیصل صدیقی سینئر وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے قوانین نازی پاس کیا کرتے تھے. نازی میں آپ کو بتا دوں ہٹلر کی جماعت کے لوگوں کو کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے بڑا قتل عام کیا یہودیوں کا، اور بہت ہی سخت وہ قوانین لے کر آئے تھے اور کسی کی بات نہیں سنتے تھے. تو کہتے ہیں جی اس طرح کے قوانین نازی پاس کیا کرتے تھے کہ قانون بناؤ اور دراز میں رکھ دو تاکہ سائیکولوجیکل مینٹل ٹارچر کیا جا سکے. یہ ترامی بھی ایسے ہی لا رہے ہیں، بالکل اسی طرز پر ہٹلر کی طرح، نازیز کی طرح ٹارچر کرنے کے لیے کہ سب طاقت اپنے پاس ہو جائے. یہ موجودہ حکمران اسی طرح کام کر رہے ہیں. یہ بھی ایک قسم کا PCO ہے. اگر آپ ججز کو نکال نہیں سکتے تو ان کو ارریلیونٹ کر دو، ان کو خوف میں رکھو. ان کو چھوٹی بلڈنگ میں شفٹ کرنا اور نیا حلف اٹھوانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہیومیلیٹ کیا جائے اور یہ استعفیٰ دے جائیں، ان کو بے عزت کیا جائے. یا افریدی پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا ادارہ بچائیں. وفاقی حکومت کو خط لکھیں کہ ہم ایسی ترامیم کا سن رہے ہیں جس میں سپریم کورٹ کا ادارہ ختم ہونے جا رہا ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں. پاکستان کا لفظ اب ختم ہو جائے گا اور سپریم کورٹ باقی رہ جائے گی ہائی کورٹس کی طرح، اور آئینی عدالت ہی کے ساتھ پاکستان لگے گا بس. اور اب یہ کہانی ختم ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کی ادارہ ختم ہو جائے گا. ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. تاریخ یا افریدی کو کن الفاظ میں یاد رکھے گی؟ ان کے دور میں عدلیہ بالکل تباہ ہو گئی اور سپریم کورٹ ختم کر دیا گیا. اچھا، یہ ججز کے سامنے بھی شعر پڑھتے رہے اور انہوں نے بڑا طنز کیا، وہ بھی کمال تھا. بڑے یہ اپریشیٹ کیے گئے تھے. وہ قانون بناتے تھے اور پھر اپنی دراز میں رکھ لیتے تھے. سنیے، یہ نازیز کے قانون کے بارے میں بات کریں. ہٹلر تو ایسا خوفناک ایک گیم نظر آ رہا ہے کہ ڈرافٹ نہ دکھاؤ، سیکریسی میں رکھو، ایک دم سے کر دو. یہ ایکچولی نازیز یوں قانون پاس کرتے تھے. وہ قانون بناتے تھے اور پھر اپنی دراز میں رکھ لیتے تھے، کسی کو دکھاتے نہیں تھے، ڈسکلوز نہیں کرتے تھے، خفیہ رکھتے تھے. یہ خفیہ کام کیسے قانون لاتے تھے، کس طرح لوگوں کو قابو کرتے تھے، عوام کو، اداروں کو، یہ ان کا طرز عمل تھا. سختیاں بڑھنے لگی ہیں. سہیل افریدی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کے بعد شاید صورتحال اب کبھی کسی کے قابو میں نہ آ سکے. صورتحال بے قابو، کسی کے قابو میں اب نہیں آئے گی صورتحال. ایسی کی تیسی والی پالیسی اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ گلوز آر آف. گلوز آر آف کا مطلب ہوتا ہے کہ اب کوئی لگی لپٹی نہیں، اب جناب کوئی اصول قاعدے نہیں، اب لڑائی، اب تصادم، اب ٹکراؤ ہے. اب پتہ نہیں یہ پٹاخہ کب بولتا ہے. منیب فاروق صاحب انہوں نے کہا تھا کہ ایسی کی تیسی بدماشی ہے، نہیں ملاقات ہو سکے گی، جو کرنا کر لو. اب وہی یہ بات کہہ رہے ہیں، وہی پیغام دے رہے ہیں کہ جی اب ایسی کی تیسی والی پالیسی اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ گلوز آر آف، اب تو پٹاخہ پھٹے گا. تو لہٰذا جو بیانات سہیل افریدی نے دیے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں اور اس پر تنقید ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے جی معافی مانگے. اب ابھی تک تو انہوں نے معافی نہیں مانگی. پھر ان کے لیے وارنٹ گرفتاری بھی تھے، اس کے لیے بھی پولیس آئی تھی. تو اب آگے تصادم نظر آ رہا ہے، حالات مزید خطرناک ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور جلد یہ قانون 27ویں ترمیم کا پاس ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد 28ویں کی تیاری شروع ہو جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو اگلی کا نہیں پتہ ہوگا اور کہ جی اچانک ہو گیا، فلاں ہو گیا. اس میں بھی ایسی شرائط رکھ کے پھر چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا اور اسی طرح سے اب یہ ملک چلایا جائے گا. تو اس کے لیے اب تیاری پکڑیں. باقی حالات اچھے نظر نہیں آ رہے. جو افغان طالبان ہیں انہوں نے ہٹ درمی برقرار رکھی ہے، تو وہاں پر اب لگ رہا ہے کہ جنگ بارڈر پر چھڑنے والی ہے. اوپر سے بھارت ویسے ہی دھمکیاں دے رہا ہے اور اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. وہ بھی حالات مزید خراب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اندرونی طور پر ہمارے حکمرانوں کو لگتا یہ ہے کہ اپنے اقتدار کی زیادہ فکر ہے. پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا تھا، عوام کا اسے تعلق جوڑنا تھا، لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کا کہیں فوکس اس طرف نظر نہیں آتا. کسی بھی طرح سے نہ معیشت، نہ پارلیمنٹ، نہ عدلیہ، بلکہ یہ اداروں کو تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ بھی گئی، الیکشنز تو پہلے ہی رگڈ ہو گئے، وہ بھی فارغ ہو گئے. الیکشن کمیشن پر اعتبار لوگوں کا ختم ہو گیا. عدلیہ انہوں نے فارغ کر دی. سپریم کورٹ تو گئی، اب اس کے ساتھ سے پاکستان کا لفظ ہی ہٹا دیں گے، وہ ایک عام عدالت بن جائے گی. باقی بچا کیا ہے؟
تو اب جب ادارے ہی مضبوط نہیں ہوں گے، لوگوں کا اس پر اعتماد ہی نہیں ہوگا، لوگوں سے ایک اختیار وہی جو ووٹ کا تھا وہ بھی چھین لیا گیا، تو اب ان کے سٹیکس کہاں اس حکومت نے رہنے دیے ہیں، چھین لیے ہیں. اسی لیے اب فیصل صدیقی ایڈوکیٹ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نازیز کی طرح کر رہے ہیں، ہٹلر کی طرح کر رہے ہیں کہ سب کچھ اپنے پاس رکھ لیا جائے، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو، سب کچھ خفیہ طریقے سے کیا جائے، اور کسی بھی طرح کا کوئی احتجاج نہیں. آپ عدالتوں میں کیا جائیں گے؟ عدالتیں حکومت کے انڈر ہیں، اور اگر وہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملتا، کسی ادارے سے کچھ نہیں ملتا، تو آپ سڑکوں پر آئیں گے، تو وہاں پھر آپ کا انتظار موت کر رہی ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.